اس لیے تو کہا ماہ رحمان. الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سورہ یوسف چل رہی تھی رمضان 2022. دو درس سورہ یوسف پہ ہو چکے تھے. اب ہم آج انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اس کو کمپلیٹ کریں. یوسف علیہ السلام کے والد ان کے بیٹوں نے آ کے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے جس کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا ہے. یعقوب علیہ السلام غمزدہ ہوئے اور روتے روتے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. گھر والوں نے کہا کہ آپ ابھی تک اس پرانے غم میں ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ. میں اپنا غم صرف اور صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر آگے فرمانے لگے یا بنی یذهبوا. اے میرے بیٹو جاؤ. فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ. جا کے یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ. اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہو سکتے ہیں جو کافر ہیں, خدا کے منکر ہیں. یہ بڑا زبردست جملہ ہے. آپ کو اس جملے کے صحیح ہونے کا اور اس کی صداقت کا یقین نہ ہو تو آپ دیکھ لو دنیا میں سب سے زیادہ ٹینشنوں میں مسلمان ہیں اور سب سے زیادہ خوشحال زندگی غیر مسلموں کی ہے. اس کے باوجود سب سے زیادہ خودکشیوں کا ریشو غیر مسلموں میں ہے اور سب سے کم خودکشیوں کا ریشو مسلمانوں میں. پھر مسلمانوں میں بھی جو لبرل طبقہ ہے ان میں خودکشی کا ریشو زیادہ, جو مذہبی طبقہ ہے ان میں خودکشی کا ریشو کم, اور مذہب میں جو مولانا ٹائپ کے لوگ ہیں ان میں خودکشی کا ریشو 0. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. جتنا مرضی مولویوں کو برا بھلا کہو آپ, مولوی ایسے مولوی ویسے, خودکشی مولوی کو میں نے کبھی کھمبے سے لٹکتے ہوئے نہیں دیکھا. ٹینشن دے کے دوسرے کو مار دے گا, فتوے دے کے نا تو ایسا ہے تو ویسا ہے, دوسرا مر جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے جیسے تیسے ہیں, اللہ کے ہونے کا یقین ہے. اللہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ذات جو کچھ کرنے کے لیے سبب کی محتاج نہ ہو, وہ کچھ کرنے کے لیے کسی لاجک کی اس کو ضرورت نہ ہو. تو جب اتنی بڑی طاقت موجود ہے تو جو کافر ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ تانے بانے ملا کے پلس مائنس کر کے رزلٹ نیگیٹو میں جا رہا ہے, وہ ہو جاتا ہے مایوس, کہتا ہے یار تو میں گیا کام سے. مسلمان کیا سوچتا ہے, بھائی کوئی ہے بنانے والا, کسی نے پیدا کیا ہے, وہ مجھ سے غافل نہیں ہے, وہ ان تمام ناکامیوں کے نقشوں میں کامیابی پیدا کر سکتا ہے اور ان نقشوں کو تبدیل بھی کر سکتا ہے. نقشے بھی تبدیل کر سکتا ہے اور اسی منفی میں مثبت کر سکتا ہے وہ. تبھی یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں. ہم کافر نہیں ہیں, ہم تو پیغمبروں کی اولادوں میں ہیں, ہم اللہ کی رحمتوں سے کیسے نا امید ہو جائیں؟ شاید اللہ نے اس میں میرے لیے کوئی آزمائش رکھی ہو اور اللہ کوئی بڑی نعمت ہمیں دینا چاہتا ہو, تو یہ بھی تو ممکن ہے. لہذا جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں. فلما دخلوا علیہ. اب یہ دوبارہ راشن لینے پہنچ گئے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, تیسری مرتبہ. فلما دخلوا علیہ. جب یوسف علیہ السلام کے پاس یہ محل میں آئے ہیں تو اب جو تھے نا ان کی حالت بہت ڈاؤن ہو چکی تھی. ایک تو راشن ختم, قحط پڑا ہوا ہے,
پیسے ختم ہو رہے ہیں. دوسرا ابا کو ایک اور ٹینشن دے دی, اور وہ بھی ظاہر ہے اولادیں ہیں ان کو ایک الگ غم. اب بڑی قسم پرسی کے سامنے بادشاہ سے کہنے لگے, یا ایھا العزیز, اے بادشاہ, مسنا و اہلنا الضر, ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی پریشانیاں آ چکی ہیں. بھائی گھر میں بڑی پریشانیاں چل رہی ہیں. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ, اور ہم بہت تھوڑے پیسے لے کر آئے ہیں. ایک راشن کی جتنی قیمت بنتی ہے ہم اتنی قیمت اس دفعہ نہیں لا سکتے. بڑے مسائل چل رہے ہیں, گھر میں الگ پریشانیاں ہیں, اوپر سے راشن کے پیسے پورے نہیں ہیں. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ, آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ہمیں راشن پورا دیں کم از کم. ایسا نہ ہو کہ آدھی بوریاں لے کے گھر جائیں. ٹھیک ہے نا, ایک نئی ٹینشن کے بھائی بھی گیا, 2 بھائی چلے گئے, ابا بیمار پریشان, بینائی چلی گئی, اوپر سے گھر میں راشن کے ڈبے بھی کیا ہو جائیں آدھے, تو پیسے بھی نہیں ہیں. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ, آپ کیل مکمل کر کے دے دیں. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا, اور آپ ہم پہ کچھ صدقہ کر دیں, آپ ہم پر کچھ صدقہ کر دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین, بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے. اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا نا اپنے بھائیوں کی یہ کنڈیشن, کیسی قسم پرسی, کیسے پریشان حال, تو کہنے لگے, هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون, تمہیں پتہ ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف اور اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم جہالت کا ارتکاب کر رہے تھے. تمہیں معلوم ہے, تمہیں یاد ہے تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا. فوراً کہنے لگے, اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کیا آپ یوسف ہیں. دیکھو ایک دم ان کے جو ہے نا چھٹی حص نے کام کیا, کیونکہ جب آگے دیکھا تھا تو بھائی کی شباہت تو نظر آ رہی تھی نا ہر دفعہ. پہلی دفعہ آئے ان کو اندازہ ہوا یار یہ تو ہمارے بھائی جیسے لگ رہے ہیں, لیکن انہوں نے سوچا بھائی کو ہم نے ڈالا تھا کنویں میں, وہ کہاں مصر کا بادشاہ بن سکتا ہے, تو اس خیال کو انہوں نے اگنور کر دیا. جیسے مجھ سے لوگ مل رہے ہوتے ہیں نا برگر والوں کے پاس, ٹھیلے والے کے پاس, بہت دفعہ ہوتا ہے. ابھی پھر 4 دن پہلے ایسا ہی ہوا, میں کہیں گیا ٹھیلے پہ, ٹھیلے کی بریانی کا اپنا مزہ ہے یار, تو ٹھیلے پہ میں کہیں چپکے سے نا کھڑا ہو گیا, تو ایک لڑکا آیا, ہاں ہم لسی پینے گئے, لسی, تو ایک لڑکا سوزوکی میں بیٹھا ہوا ہے, گھور کے دیکھ کے میرے پاس آیا, بالکل مفتی طارق مسعود لگ رہے ہو آپ. میں نے کہا مجھے لوگ کہتے ہیں کیا کروں یار, اور سنائے خیریت سے, گپ شپ ہو رہی ہے, کہہ رہا وہی ہو نا. میں نے کہا وہ ادھر, میں نے کہا کیا وہ ادھر اس طرح کھڑے ہو کے لسی پیتے ہوئے ملیں گے, ایسے ٹھیلے پہ لسی پی رہیں گے یہاں پہ. ایسے ہی میں نے ڈرامہ کیا نا اس کے ساتھ. میں نے کہا مفتی طارق مسعود صاحب جن کو آپ اتنا بڑا بزرگ سمجھ رہے ہو, ہیں تو نہیں ہم بزرگ, وہ سمجھ رہا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے وہ یہاں ٹھیلے پہ کھڑے ہو کر لسی پئیں گے. کہہ رہے ہاں یار میں بھی سوچ رہا تھا مفتی صاحب تو نہیں ہو سکتے, وہ لسی تھوڑی پئیں گے یہاں کھڑے. یہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا منگاؤں آپ کے لیے بھی, کہہ رہے نہیں, میں بائک پر تھا, موٹر سائیکل پر نا. تو پھر میں نے پی لسی, اس نے نہیں منگوائی اپنے لیے, میں نے خود پی لی. ایک اور گلاس منگوایا پھر میں نے نا, مجھے بڑی پیاس لگ رہی تھی, بھوک بھی لگ رہی تھی, وہ لسی کا گلاس بھی بڑا ہے. میں نے کہا ایک اور بندہ تھا اس سے میں نے کہا ہیلمٹ پہن کے, میں نے کہا ایک اور لے آنا. وہ ایک اور لسی لے آیا, میں نے 2 پی لی. پھر کہہ رہے یار آپ مجھے وہ لگ رہے ہو. میں نے کہا یار وہ یہاں سڑک پہ کھڑے ہو کر 2 گلاس لسی پئیں گے. کوئی شریف آدمی 2 گلاس بھر کے لسی پیتا ہے. کوئی ٹھیلے پہ, کوئی سڑک پہ, روڈ پہ, بائک پہ جا کے چلو ایک پی لی, اب 2 گلاس لسی کون پیتا ہے بھائی, وہ بھی ملائیاں ڈلوا کے. پھر کہتے ہیں ہاں یار سوری, بات ختم ہو گئی. پھر جاتے ہوئے میں نے کہا بھائی میں وہی ہوں. ٹھیک. تو خیر وہ پھر سیلفی لی اس نے. تو ایک دن تو ایسے ہی کوئی صاحب کہنے لگے, میری گاڑی میں کوئی مسئلہ تھا, میکینک سے ٹھیک کروا رہا تھا نا, مجھے کہنے لگا آپ شکل سے وہ ملتے ہو. ہاں میں نے کہا, میں نے دل میں سوچا اس کے دل میں میرے خلاف کیا ہے یہ ابھی نکلوا لو. تو میں نے کہا بندہ کیسا ہے جو بیان کرتا ہے طارق مسعود صاحب. کہہ رہے بیان تو صحیح کرتے ہیں.
لیکن یار ایک چیز مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے اس میں نے کہا کیا کہہ رہے یار ممبر پہ بیٹھ کے مذاق کرنا مجھے بہت برا لگتا ہے. میں نے کہا میں پیغام پہنچا دوں گا بھائی ممبر کے بیٹھ کے لوگوں کو رلایا کرو ہنسایا نہ کرو, ٹھیک ہے. تو ان کے دماغ میں یہ تصور بھی نہیں کہ یہ کون ہو سکتے ہیں, یوسف علیہ الصلاۃ والسلام. تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا, اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف. وہ ان کے بھائیوں نے کیا کہا, کیا آپ واقعی یوسف ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ان کی شکل کس سے ملتی ہے, ہمارے بھائی سے, لیکن تصور نہیں تھا کہ یہ وہ ہو سکتے ہیں. تو جب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا, تو ان کے دماغ میں فوراً یہ بات آ گئی کہ یہ یوسف کے علاوہ کسی اور کو علم نہیں ہے. تو کہنے لگے قال اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کیا آپ واقعی یوسف ہیں. قال انا یوسف, فرمایا ہاں میں یوسف ہوں. وَهَذَا اخی, اور یہ میرا بھائی ہے. اس بھائی کے ساتھ بھی ظلم زیادتی شروع کی ہوئی تھی. پھر آگے کہنے لگے قد من اللہ علینا, تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. دیکھو یہاں بھی سیکھنے کی بات ہے. ایسے موقع پہ ہمیں جب کوئی پروٹوکول ملے اور ہم اپنے دشمن پہ غالب آ جائیں تو ہم اسے رسوا کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. ایسے موقع پہ یہ ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے دیکھ لیا. اب دیکھو یہ والا اسٹائل میں اگر چینج کر دوں تو کیسے سمجھاؤں میں بات کو, ٹھیک ہے نا. تو میں تو مثالوں سے سمجھاؤں گا نا کہ ہم کیا کرتے, ورنہ میں ترجمہ پڑھ کے چلا جاتا ہوں. بھائی یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا, جواب میں انہوں نے یہ فرمایا, انہوں نے جواب میں یہ فرمایا, انہوں نے جواب میں یہ فرمایا, چلو بھائی درس کیا ہو گیا, ختم. تو سورہ یوسف کی تفسیریں تو آپ کو انٹرنیٹ پہ درجنوں مل جائیں گی. تو ہر آدمی کو ہر طریقے سے فائدہ نہیں ہوتا, کسی کو کسی سے فائدہ ہوتا ہے, کسی کو کسی سے ہوتا ہے. تو جس کو جہاں سے ہو رہا ہے وہیں سے سیکھے وہ جا کے. علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سوا دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس سے ہر ایک کو فائدہ ہو. اس لحاظ سے اللہ نے سب سے کامل صرف کس کو بنایا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. باقی سب کے مزاج دوسرے سے مختلف ہیں, کسی کو کسی سے فائدہ ہوتا ہے, کسی کو کسی سے. تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ دین اس سے سیکھیں جس سے آپ کو پریکٹیکل لائف میں فائدہ ہو رہا ہو. تو یہ اس کی علامت ہے کہ دیکھو ڈاکٹروں حکیموں میں یہی ہوتا ہے نا, بعض دفعہ آپ چھوٹے ڈاکٹر سے علاج کراتے ہو فائدہ ہو جاتا ہے, بڑے سے علاج کرا رہے ہو فائدہ نہیں ہوتا. تو لوگ کیا کہتے ہیں, ابے بھائی جس سے فائدہ ہو رہا ہے اسی سے علاج کرا, کیونکہ مقصد کیا ہے, مقصد تو علاج ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا, قد من اللہ علینا, تحقیق ہم پر اللہ نے احسان کیا ہے. تو ایسے موقع پہ عام طور پر لوگ اللہ کی طرف نسبت نہیں کرتے بلکہ سامنے والے کو ذلیل اور رسوا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور شو بازیوں میں آ جاتے ہیں. دیکھ لیا بیٹا بچو, تم نے تو, مجھے تو سب یاد ہے بچپن میں تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے تھے, ہمیں تو وہ بھولا تھوڑی ہوں میں, یہ تو لک ہے ہماری کہ یہاں آگے بیٹھ گئے ہم, ہے نا, قسمت ہے, قسمت نے ساتھ دیا اور ہماری ایبلٹی قابلیت, ہم نے اسٹرگل چھوڑی نہیں. تم نے کنویں میں ڈال دیا, بازاروں میں فروخت کیا گیا ہمیں, لیکن میں نے اسٹرگل سکسیز ہونے کے لیے میں نے محنت چھوڑی نہیں, اسٹرگل کرتا رہا اور اسٹرگل کرتے کرتے آج میں یہاں تک پہنچا ہوں. ایسا نہیں, بلکہ کیا فرمایا, قد من اللہ علینا, تحقیق ہم پر اللہ نے احسان کیا ہے. پھر آگے کہنے لگے انہ من یتقی ویصبر, انہ یہ ضمیر شان کہلاتی ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ جو بھی برائی سے بچتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے, جلد باز نہیں کرتا, تو فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, ایسے اچھے لوگوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا. ایک اصول اور ضابطہ بھی بیان کر دیا. قالوا, اب بھائی کیا کہنے لگے, تاللہ لقد آثرک اللہ علینا, اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے. دیکھو یہاں ہوتا کیا کہ اور زیادہ حسد میں آ جاتے نا. دیکھو شیطان کو جب اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو, شیطان نے کہا یہ مٹی سے میں آگ سے, جیلیسی کا شکار ہوا نا. اللہ نے کہا میرے دربار سے نکل جا,
تو شیطان کو اب یہ کہنا چاہیے تھا اللہ کی قسم آدم کو اللہ نے ترجیح دی ہے کہ میری وجہ اس کی وجہ سے مجھے دربار سے نکالا جا رہا ہے, لہذا اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. میں مان گیا کہ یہ صاحب فضیلت ہے, لیکن شیطان کی اکڑ آج تک اکڑا ہوا ہے, بلکہ اور الٹا حسد میں آ گیا کہ میں اس کو جہنم میں ڈلواؤں گا. تو یہاں بھائی یہ کہہ سکتے تھے آپس میں کہ یار یہ کیا ہو گیا, ہم تو اس کے اتنے خلاف تھے اور اس کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا, اب چھپڑ میں جا کے تدبیریں کرو اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد چلاؤ. ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ والی تحریک پہ نہ فٹ کر دینا آپ اس کو, یہ آپ کا مسئلہ ہے یہ. تو اب کیا چلاؤ, اور جا کے نا لوگوں کے کان بھرو کہ بھائی یہ تم نے جن کو بادشاہ بنایا ہوا یہ نیک ہیں, نیک لگتے ہیں, نیک ہیں نہیں, ہم تو ان کو بچپن سے جانتے ہیں, ان کے بھائی چوری میں معاذ اللہ پکڑا گیا تھا اور یہ ایسے تھے اور ویسے تھے اور یوں تھے اور وہ تھے. اس سے کیا ہوتا معاشرے میں اور زیادہ فساد. سیدھا سیدھا کہہ دیا فضیلت دیکھ کر, تاللہ لقد آثرک اللہ علینا, اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دی ہے, اللہ کی قسم. تو جو آپ کا مخالف ہو نا, اس سے سبق کیا ملتا ہے, آپ کو کتنا ہی حسد ہو, اس سے کتنی جیلسی ہو, اگر اللہ اس سے کوئی اچھا کام لے تو اس کی تعریف کیا کرو, حسد کا شکار نہ ہوا کرو. بولا کرو یار بات زبردست کی ہے اس نے, کام خاندانی کیا ہے, چاہے آپ کی تنظیم کا ہو, آپ کا سیاسی لیڈر ہو یا مخالف کا سیاسی لیڈر ہو, اس کے داڑھی ہو یا نہیں ہو, وہ نمازی ہو یا نہیں ہو, وہ عالم ہو یا نہیں ہو. ہم جیلسی اور حسد کا شکار ہو جاتے ہیں, کوئی اچھا کام کرے ٹانگیں کھینچتے ہیں ہم اس کی, کیونکہ میری تنظیم کا سربراہ نہیں ہے, اور دوسرا کتنا برا کرے اس کی ہر برائی کی لاجک تلاش کر رہے ہوتے ہیں, اس کو صحیح قرار دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بری عادت ہے جو ہماری قوم جس کے اندر مبتلا ہے. تو کیا کہنے لگے, تاللہ اللہ کی قسم, لقد آثرک اللہ علینا, اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے, اور وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, اور یقیناً ہم ہی غلطی پر تھے. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ, یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج تم پر کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں, اس کا میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں. وہ تو بیچارے ڈر رہے تھے, اب تو یہ بادشاہت میں آئے, اب تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی ہماری. کوئی حرج نہیں ہے, یغفر اللہ لکم, اللہ تمہاری مغفرت کرے. تم نے دو جرم کیے, ایک میرے ساتھ اور ایک اللہ کی نافرمانی بھی تو ہے نا کہ بھائی کو کنویں میں ڈال دینا. تو اللہ سے بھی میں دعا کرتا ہوں وہ تمہارے جرم کی مغفرت کرے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. دیکھو ایمان اتنی بڑی دولت ہے, جتنے بڑے سے بڑا جرم ہو جائے نا, اگر غلطی کا احساس ہو توبہ کی برکت سے معاف ہو جاتا. ایک پیغمبر کو کنویں میں ڈالا اور سگے بھائیوں نے, آج جرم کا احساس ہو گیا تو اللہ اس خطا کو کیا کر رہا ہے, معاف کر رہا ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا, میرے اس کرتے کو لے کر جاؤ, فالقوه علی وجہ ابی, اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو, یاتی بصیرا, ان کی نظر لوٹ آئے گی واپس. یہ معجزہ تھا. میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں, معجزے پیغمبروں سے ہوتے ہیں, کرامتیں بزرگوں سے ہوتی ہیں. لیکن آج جو ایتھیس لوگ پیغمبروں کی کرامتوں پہ اعتراض کر کے مذاق اڑاتے ہیں نا, بالکل آج ایک مذہبی طبقہ ایسا ہے جن کو علماء دیوبند سے خاص طور پر کچھ چڑ ہے. علماء دیوبند نے جو کرامتوں کے واقعات کتابوں میں نقل کیے ہیں, وہ ان واقعات پر ایسے ہی مذاق اڑاتا ہے جیسے ایتھیس لوگ پیغمبروں کے معجزوں پر مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ کرامتیں بھی قرآن سے ثابت ہیں. حضرت مریم کی کرامت تھی بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہو جانا, حالانکہ حضرت مریم پیغمبر نہیں تھی. اس زمانے میں یہودیوں نے اس کرامت کا مذاق اڑایا, ہنستے تھے کہ یہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں. انہوں نے کہا اللہ نہیں کر سکتا کیا؟ تو اسی طرح اہل اللہ کی جو کرامتیں فضائل اعمال, فضائل صدقات میں لکھی ہوئی ہیں, ان کے مذاق کی بھی یہی حیثیت ہے کہ آپ اللہ کی قدرت کے منکر ہو, خدا کچھ بھی کر سکتا ہے. ہاں فرق یہ ہے کہ اس کا ثبوت مستند دلیل سے ہونا چاہیے. وہ کرامت جو نقل کرنے والا ہے وہ کون ہونا چاہیے؟ مستند. ورنہ کرامت کے باب میں پھینکو بہت بڑے ہیں کہ یہ ہو گیا, ہمارے شیخ نے یہ کر دیا, یوں کر دیا, فلانا کر دیا, ڈمکانا کر دیا, پتہ نہیں کیا بھی ہے کیا ہوا ہے. تو یہ دو انتہائیں ہیں جس میں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. ایک انتہا لبرلزم کی,
سب چیزوں کا انکار کر دو. اور ایک انتہا یہ کہ آپ نے کرامتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا, اور ایک انتہا یہ بھی ہے کہ ہر کرامت بزرگوں کے کھاتے میں ڈال دی ہے اور کوئی مستند ذریعے سے پہنچی نہیں ہوتی, اور وہ اوٹ پٹانگ باتیں اہل اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں, تو یہ بھی ناجائز ہے. خیر, تو میرے والد کے چہرے پر یہ کرتا ڈال دو, ان کی نگاہیں لوٹ آئیں گی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ, اور سارے خاندان کو مصر میں لے آؤ, کیونکہ اب ہماری حکومت ہے. مصر ایک شہر ہے, گاؤں کی زندگی سے شہر کی زندگی بہتر ہوتی ہے. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ, ادھر مصر سے جب یہ قافلہ چلا ہے, یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کر کے کہا, انی لأجد ریح یوسف, مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. لولا ان تفندون, اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڑھاپے سے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تم تو کہو گے کہ ابا بڑھاپے کی وجہ سے آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا. اگر یہ نہ کہو تو میں تمہیں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی. قالوا, تو بچے کیا کہنے لگے, جو جتنی بیٹیاں جو بھی لوگ تھے وہاں خاندان والے, تاللہ انک لفی ضلالک القدیم, ابا اللہ کی قسم آپ پرانی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں. وہی جو بات اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں, اللہ کی قسم آپ ابھی تک غلطی پر ہیں. قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ ان کو تو یہ تھا کہ ابا بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب ابا بڑھاپے میں, حالانکہ پتہ تھا پیغمبر ہیں, لیکن ظاہر ہے پیغمبر بھی بشر ہوتے ہیں نا, انسان ہوتے ہیں, تو ابا آپ جو ہے نا بڑھاپے میں پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو ابا نے پہلے ہی کہہ دیا تھا تم بولو گے کہ میرا بڑھاپے کی وجہ سے دماغ کام نہیں کر رہا. لیکن قرآن کہتا ہے فلما ان جاء البشیر, خوشخبری دینے والا جب آیا. پہلے زمانے میں یہ دستور تھا, یہ چیز حدیث سے بھی ثابت ہے, کہ جب کوئی خوشی کی بات ہوتی تھی نا تو تمام قافلوں میں سے ایک آدمی تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتا تھا اور وہ پہلے خوشخبری لے جا کے پہنچا دیا کرتا تھا. پہلے خوشخبری کی بڑی ویلیو تھی. آج تو موبائل سے ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے. وہ خوشی جو کوئی بندہ آ رہا ہے گاؤں میں یا شہر میں خبر لے کے آ رہا ہے کہ ہاں ہو گئی ہے یا کچھ بھی ہو گیا ہے, وہ پتہ ہی نہیں چلتی. پہلے سے ہی میسج پہ سب کچھ اناؤنس ہو جاتا ہے. تو پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ خوشخبری لینے والا نا, ایک ان بھائیوں میں سے ایک کو بھیجا ہوگا, بھائی تو جا کے تیز رفتار گھوڑے پہ تگڑ تگڑ کرتا ہوا جا اور ابا کو پہلے جا کے بتا دے تاکہ ان کا غم ختم ہو. فلما ان جاء البشیر, قرآن کہہ رہا ہے خوشخبری دینے والا آیا, القاہ علی وجہہ, آتے ہی اس نے سب سے پہلے حضرت یوسف کا کرتا اپنے والد کی آنکھوں پہ ڈالا. فرتد بصیرا, آپ کی نگاہیں واپس لوٹ آئیں. قال الم اقل لکم, کہنے لگے کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا, انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. قالوا یا ابا نستغفر لنا, سارے بیٹے بالآخر پہنچ گئے اور جمع ہو کے ابا سے کہنے لگے کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے مغفرت کی دعا مانگیں. انا کننا خاطئین, بے شک ہم گناہ گار تھے, ہم سے غلطی ہوئی ہے. قال سوف استغفر لکم ربی, حضرت یعقوب نے فرمایا عن قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا مانگوں گا. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دیکھو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا, توبہ کرنے والوں کے لیے, گناہ گاروں کے لیے اس کی وعیدیں ہیں. ان عذابی هو العذاب العلیم, میرا عذاب دردناک ہے. گناہ چھوڑنے والوں کے لیے اللہ غفور ہے, گناہ کرنے والوں کے لیے اللہ نے غفور اور رحیم ہونے کے وعدے نہیں کیے, ان کے لیے تو دھمکیاں ہیں. تو یہ چھوڑ چکے تھے اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ غفور اور رحیم ہے. اب یہاں یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا, میں عنقریب تمہارے لیے دعا مانگوں گا. تو یہ عنقریب کیوں کہا؟ علماء کہتے ہیں اس لیے کہا کہ آپ کا خیال یہ تھا کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کے ان کے لیے دعا مانگیں, اس وقت دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے. فلما دخلوا علی یوسف, پورا قافلہ جو ہے وہ نکلا ہے. مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے ہندوستان میں قرآن کے مفسر گزرے ہیں, ان کی تفسیر میں نے پڑھی خود, اس میں انہوں نے لکھا, وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں, اسی قافلے میں تھے ان کے باپ دادے, انہوں نے پورا نسب بیان کیا ہے. تو
وہ بھی اسی, ظاہر ہے ان کے باپ دادے بھی اسی قافلے میں گئے تھے نا, تو انہوں نے اپنا نسب بیان کیا کہ ہم بھی, یعنی وہ پورا جو بھی حساب کتاب, تو انہوں نے لکھا ہے کہ جو تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 90 کے قریب افراد تھے, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یعقوب, ان کی ازواج, ان کے بیٹے بیٹیاں, پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں, بہویں اور داماد, یہ ٹوٹل ملا کے کتنے, تقریباً 90. تو پیغمبروں کا خاندان ایسا ہوتا ہے. اور آج کل جو چل رہا ہے مارکیٹ میں, ایک عدد وائف, ایک بچہ اور بہو گھر میں لانے سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے ایسی عمر میں شادی کی ہوتی ہے کہ بہویں دیکھنا آپ کو نصیب نہیں ہوتی. اور اگر بہو آ بھی گئے تو دادا بننے سے پہلے انا للہ ہو جاتا ہے. میں جتنے جنازے پڑھا رہا ہوں, دادے کا ایک جنازہ بھی نہیں آ رہا, سارے ابا کے آ رہے ہیں. بچپن میں سارے دادوں کے جنازے آیا کرتے تھے, اس کا مطلب دادا بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں. یہ تھوڑی کہ دادا مر نہیں رہا ابا مر رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ دادا بننے سے پہلے مر رہا ہے, تو دادا بن ہی نہیں رہا. اس طرح دادے مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ ہو رہے ہیں. تو دیر سے شادی کا عذاب ہے یہ. خیر جی, فلما دخلوا علی یوسف, یوسف علیہ السلام کے پاس سارا قافلہ آیا. آوا الیہ ابویہ, آپ نے اپنے والدین کو ٹھکانہ دیا. اکثر حضرات یہ لکھتے ہیں کہ یہاں آپ کی والدہ سوتیلی تھیں, وہ اصل میں خالہ تھیں, تو آپ کے والد نے شادی کی تھی ان سے, لیکن یہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے. قرآن جب کہہ رہے والدین تھے تو والدین کیوں نہیں مانے بھائی ہم ان کو, والد بھی تھے اور ان کی والدہ بھی تھیں. ورفع ابویہ آوا الیہ ابویہ, اپنے والدین کو ٹھکانہ دیا. وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین, اور کہا امن کے ساتھ آپ اللہ نے چاہا تو مصر میں داخل ہو جاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہر کے دروازے پر استقبال کرنے کے لیے گئے تھے, کہا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ امن کے ساتھ. ورفع ابویہ علی العرش, اور اپنے والدین کو اپنے ساتھ بادشاہی کے تخت پہ بٹھایا. وخروا لہ سجدا, اور سارے بھائی آپ کے سامنے سجدے میں گر گئے. اس زمانے میں تعظیم کا سجدہ یہ جائز تھا, ہماری امت میں جائز نہیں ہے. پہلے جائز تھا, یہ اللہ نے شیطان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو سارے کے سارے یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے. وقال یا ابتی, پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا, اے میرے والد, ھذا تأویل رؤیایا من قبل, یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو اللہ نے پہلے مجھے دکھایا تھا. 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں نا, تو یہ ہے اس خواب کی, 11 بھائی سجدہ کر رہے ہیں. قد جعلھا ربی حقا, میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا. وقد احسن بی, میرے رب نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا. اذ اخرجنی من السجن, جب اس نے مجھے جیل سے نکالا. وجاء بکم من البدوی, میرے رب نے اس وقت بھی احسان کیا جب آپ کو, میرے خاندان کو گاؤں سے نکال کے شہر میں لے آیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, جب شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان کچھ بغض اور اختلاف ڈال دیا تھا. کتنا سیکھنے کا موقع ہے یہاں پہ. دیکھو ایسے موقع پہ ہم اگر مل رہے ہوتے ابا کے ساتھ اتنے عرصے کے بعد, رو رو کے دکھڑے سنا کے دھموئے ہو جاتے, بلکہ ماتم شروع کر دیتے. چلو بھئی ایک پروگرام ہوگا, جس دن کنویں میں ڈالا گیا وہ تاریخ نوٹ کر لو, اس دن الگ ماتم ہوگا. سمجھ رہے ہو نا, کالی دریاں بچھیں گی اور کچھ جوتے منگوائیں گے, ایک دوسرے کو رکھ کے ماریں گے. صحیح ہے نا. غم منانا اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے. تبھی تو 3 دن کے بعد تعزیت ٹھیک نہیں ہے کہ بس غم کو نہیں لمبا لے کے چلو بھائی, مرنا ہے سب نے, دنیا سے جانا ہے, آخرت ہے, عمل کو فوکس کرو. برسیاں منائی جاتی ہیں, پچھلے سال اماں کا انتقال ہوا, وہی سال آئے گا, وہی تاریخ آئے گی تو برسی منا رہے ہیں. بھائی اماں کا انتقال پچھلی 1 جنوری کو ہوا تھا, یہ تو 2022 کی ہے, یا پچھلے رمضان کو ہوا تھا, یہ 2022 کا رمضان ہے, یہ وہ والا تھوڑی ہے. ایک صاحب نے کہنے لگے کہ میری اماں کی برسی ہے, کیا پڑھوں؟ میں نے کہا اماں کی برسی کیا مطلب, اماں کی برسی نہیں بھی ہوتی تو اماں کے لیے جب چاہو دعا مانگو, جب انتقال ہوا پوری زندگی دعا مانگتے رہو. تو برسی والے دن کوئی فرشتے کوئی خاص پروگرام لے کے تھوڑی آئیں گے قبر میں وہاں کے اب کیا کرنا ہے ہم نے. تو ہمیشہ امید کی باتیں, ہم جب چھوٹے بچے تھے نا, پھر وہ کہیں گے حضرت اپنے واقعہ سنا رہے ہو.
ہم جب چھوٹے بچے تھے نا, ابھی اپنے واقعات آپ اس موضوع سے متعلق سنا رہا ہوں نا, اپنے خامخواہ میں تولے اپنے قصے لے کے تھوڑی بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو جب کوئی الٹی بات کرتا تھا نا, ہم کہتے تھے اگر شکل اچھی نہیں ہے نا تو کم از کم آدمی کو بات اچھی کرنی چاہیے. چھوٹے بچے ان کو تانے دیا کرتے تھے. ہم ان کو کیا کہتے تھے, یہ میں کس پہ سنا رہا تھا واقعہ ہے, ہاں غم کی باتیں, غم کی باتوں پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی غم کی باتیں کرتا ہے نا, بیٹھ جائیں گے قصے لے کے, فلاں سن میں یہ ہوا تھا. پھر اب بعض لوگوں کا تو مذہب ہی یہی ہے, رونا پیٹنا, یہ غم منانا. وہ ایک صاحب تھے فیس بک پہ, پھر قصہ آ گیا, فیس بک پہ ایک صاحب جو تھے نا, ایک صاحب فیس بک پہ نا عجیب عجیب خطیب ملیں گے آپ کو, اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہیں, ادھر ادھر کی پھینکے جا رہے ہیں. تو ایک خطیب تک, میں کچھ دن پہلے رات کو تھوڑا سا میں نے دیکھ رہا تھا فیس بک پہ, ایک تقریر آئی کسی کی, عجیب عجیب اسٹائل بنا رہا ہے نا, کلابازیاں بھی کھا رہا ہے, عجیب اسٹائل بنا رہا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا پھینک رہا ہے, موضوع من گھڑت حدیثیں. پھر کہنے لگا جوش میں آ کے, اللہ کی طاقت اتنی بڑی ہے اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا, لہذا اس نے اپنی قدرت بتانے کے لیے نمونے پیدا کیے. تو میں نے فوراً گھر والوں سے کہا ایک نمونہ ان میں یہ ہے. گھر والوں کے ساتھ تھا نا. جیسے ہی اس نے کہا نا کہ اللہ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے نمونے پیدا کیے, میں نے ان میں ایک نمونہ یہ ہے, یہ بھی ایک نمونہ ہے. اللہ نے بتایا کہ دیکھو میں نے کیسے کیسے نمونے پیدا کیے ہیں, اس ٹائپ کی چیزیں بھی میں نے پیدا کی ہیں, ورنہ نارملی ایسی چیزیں پیدا ہونا ممکن نہیں ہے. نارمل اگر سائنسی طریقے سے لوگ بچے پیدا ہوں نا تو اس قسم کی چیزیں پیدا ہو نہیں سکتی. لیکن آپ کو فیس بک پر ایسے ایسے خطیب ملیں گے, آپ کہو گے سبحان اللہ, اللہ کی قدرت ہے, یہ سائنس کا کرشمہ نہیں ہے, یہ نیچرل پروسیس سے ایسی چیزیں پیدا نہیں ہوتی, یہ خدا نے اپنی قدرت دکھائی ہے کہ ایسا نمونہ پیدا کیے اس اللہ نے. تو فیس بک پہ اللہ کی قدرت کا اور یقین ہوتا ہے, اور لوگ ان سے بڑے نمونے ہوتے ہیں جو سامنے بیٹھ کر نعرے لگا رہے اور سبحان اللہ اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ حضور سے بڑے نمونے ہوتے ہیں. خیر, تو اب دیکھو یوسف علیہ السلام کیسی شکر کی باتیں کر رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا, کہتے ابا بڑی ٹینشن میں گزرا ہوں میرا ٹائم, آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں بادشاہ بنا ہوا ہوں, لیکن اس کے پیچھے ایک طویل کہانی ہے, غموں کی ایک طویل داستان ہے. وہ طویل داستان میں سب سے پہلے تو ان بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈالا, کنویں میں میرا دم گھٹ رہا تھا, مجھے جو خوف کی کیفیت تھی وہ میں ہی جانتا ہوں. وہ تو اتفاق سے کچھ مسافر آ گئے, نکال لیے انہوں نے, ورنہ میں تو گیا تھا. پھر اتنے بڑے اونچے خاندان کا ہو کے بازاروں میں غلاموں کی طرح فروخت ہوا ہوں, وہ ٹینشن, کوڑیوں کے دام بیچا گیا ہوں بازاروں میں. اور پھر ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا, تھوڑا چند دن کا سکون ملا مجھے, تو وہاں میرے اوپر فحش الزامات لگنا شروع, اور میں بری تھا لیکن الزام مجھ پہ ڈال کے جیل میں ڈال دیا گیا. ایک نئی ٹینشن, مجھے تو اسی وقت سے لگ رہا تھا کسی نے کچھ کر دیا ہے. یہ مجھے جو اس دن ہمارے گھر میں آئی تھی نا آپا, وہ ایسے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ, انہوں نے کچھ تعویذ کیا ہے, کیونکہ محلے میں کتنی بڑی داڑھی والے بزرگ ہیں, دیوبندی ہیں, اور حضرت کے فلاں کے خلیفہ ہیں, ان سے میں نے پوچھوایا تھا, انہوں نے بھی یہی بولا تھا کہ کچھ کیا ہے تمہارے اوپر, تم چونکہ خوبصورت ہو, تمہیں کچھ جو ہے نا حسد کی نظر سے جو ہے نا کوئی تعویذ گنڈا کیا تمہارے اوپر. کوئی ایسی فضول قسم کی باتیں, بھائی پریشانیاں اللہ کی طرف سے ہیں بھائی, خوشیاں بھی کس کی طرف سے ہیں, اللہ کی طرف سے. تو پریشانی کی نسبت اپنی طرف کرو, خوشی کی نسبت اللہ کی طرف. تو خوشیوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ یا ابتی ھذا تعویل رؤیا من قبل, سب سے پہلے خوشی کی بات, دیکھو میرے رب نے مجھے خواب دکھایا تھا, آج اس خواب کو سچا کر دیا. وقد احسن بی, اس سے پہلے بھی بڑے میرے رب کے احسانات ہیں. اذ اخرجنی من السجن, جب اس نے مجھے جیل سے نکلوا دیا. تو جیل میں ڈالا بھی تو اسی نے تھا نا, ڈالنے کا ذکر نہیں ہے, جیل سے نکلنے کا. یہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے جیل ہو گئی, میں روتا رہا, دعائیں مانگتے رہا, ایک دن چھوٹنے کی امید ہوئی تھی تو وہ کمبخت قیدی ہی بھول گیا. اس وقت تو مجھے 100% یقین ہو گیا تھا کہ یہ تعویذ گنڈوں کا نتیجہ ہے, جادو کا اثر ہے یہ. نا 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 نا, کیا کہہ رہے ہیں, اخرجنی من السجن, میرے رب نے احسان کیا, مجھے جیل سے نکال دیا اس نے.
وجاء بکم من البدوی، اور ایک اور احسان کیا مجھے آپ لوگوں کو جو میرے خاندان کے لوگ ہیں گاؤں کی زندگی سے شہر کی زندگی دے دی. اس سے شہر کی زندگی کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے. جو لوگ شہر میں رہتے ہیں ان کا جو مینٹل لیول ہے نا وہ گاؤں والوں سے اونچا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کو صبح و شام 20 قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہے. گاؤں کے آدمی پہاڑ پہ ایک بندہ دیکھے گا 6 کلومیٹر دور ایک بندہ نظر آئے گا اس کو, تو کیا سیکھنے کو ملے گا؟ ہے بھائی شہر میں یہ ہوتا ہے, ادھر ایک بندہ آ رہا ہے وہ گٹکے والا آ رہا ہے, ادھر تہجد والا آ رہا ہے, ادھر ایک ہیروئن چی ملے گا آپ کو, ادھر ایک بزرگ ملیں گے آپ کو, ادھر عمران خان, ادھر پی ٹی آئی, ادھر مولانا فضل الرحمان, ادھر شہباز شریف. ایک ہی گلی میں ساری سیاسی جماعتیں آپ کو ملیں گی. گاؤں ہے تو پورا گاؤں یا تو حضرت مولانا فضل الرحمان کا ہے یا عمران خان کا ہے یا مسلم لیگ کا ہے, پورے گاؤں ایسے ہوں. یہاں آپ کو ایک ہی گھر میں اتنے پھڈے ہو رہے ہیں نا, ایک ہی گھر میں بھی. مجھے پتا چلا ایک خاتون نے, ہماری جاننے والی خاتون کی اپنی بچپن کی فرینڈ سے ایس ایم ایس پہ لڑائی ہوئی ہے. یہ عمران خان کی حمایت کر رہی ہے, وہ مولانا فضل الرحمان کی, اور جو گالیاں ان کی پرانی دوستوں کی چلی اور ایک دوسرے کو بلاک کر دیا انہوں نے. اور یہ پھڈا میرے پاس آیا. بھائی میں نے کہا ان کو گھر میں کھانا پکاؤ, آلو پیاز کاٹو یار, لائف کو انجوائے کرو. رمضان کی راتوں میں تم بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ لڑ رہے ہو اور ایک دوسرے کو نا ایسی گالیاں دے رہے ہیں, ایسے. تو بہرحال شہر کے اندر جو ہے نا آپ کے واسطے پڑتے ہیں, پھر سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں. خیر گاؤں کے اپنے کچھ فضائل ہیں, صحت اچھی ہوتی ہے گاؤں میں. تو فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے گاؤں سے لے آیا, اور من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. اب بھائی کھڑے ہوئے ہیں تو سارا پروسیس ہوا کس کی وجہ سے تھا؟ بھائیوں کی وجہ سے نا. تو اب آخر میں کہنا چاہیے تھا کہ ابا میں جیل گیا اور کنویں گیا, آج یہ جو اتنے گھننے بنے ہوئے ہیں نا, اتنے اچھے بنے ہوئے, سجدے کر رہے ہیں اور پروٹوکول دے رہے ہیں, کیا تو سارا انہوں نے ہے. ٹھیک ہے میں نے اگنور کر دیا, میں آپ سے بدلہ نہیں لے رہا, میں نے معاف کر دیا, ذمہ دار بہرحال یہی ہیں. نا 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 نا, یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. یہ سب یہ ہوا کیوں؟ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان نفرت ڈال دی. تو ساری بلی کس پہ ڈال دی؟ شیطان پہ. گویا یہ تو بری ذمہ ہے. بھئی شیطان تو کام کراتا رہتا ہے, بھائیوں کو بھائیوں سے لڑاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے پازیٹیو سوچ رکھنے والے کتنے پازیٹیو ہوتے ہیں اور نیگیٹو سوچ رکھنے والے کتنے نیگیٹو ہوتے ہیں. تو آپ کو نا جب معاشرے میں چلیں گے تھوڑی دیر میں اندازہ ہو جائے گا کون پازیٹیو سوچتا ہے اور کون نیگیٹو سوچتا ہے. کہنے لگے من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان کچھ نفرتیں ڈال دی تھیں. ان ربی لطیف لما یشاء, میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے باریک بین ہے. باریک بین لطافت سے نکلا ہے, یعنی خفیہ تدبیریں کر کے کامیابی تک پہنچاتا ہے. وہ تو جس کو چاہتا ہے ایسے لطیف انداز سے کامیابی تک پہنچاتا ہے. تو میرے رب نے بھی میرے ساتھ یہی کچھ کیا. پھر آگے اللہ سے دعا مانگنے لگے, ربی قد آتیتنی من الملک, اے میرے رب تحقیق تو نے مجھے بادشاہت دی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بادشاہ تھا نا اس کا کچھ دنوں میں انتقال ہو چکا تھا, اور یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ سے ملک کے کیا بن گئے؟ بادشاہ. تو ایک غیر مسلم ریاست میں حضرت یوسف علیہ السلام کتنی حکمت عملی اختیار کر کے کس منصب پہ پہنچے؟ بادشاہت. اور ہمارے ہاں حکمت عملی کے بغیر جب کام ہوتا ہے تو مسلم ریاست کا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں, اسلام سے لوگوں کو اور نفرت ہو جاتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کام کرو گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر. اسلام میں حکومت کا کوئی ایک متعین طریقہ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے جس وقت کے جو تقاضے ہیں اس وقت کے اسباب اور تقاضوں کے مطابق کام کرو بس. تو بعض لوگ خلافت کی لہر چلاتے ہیں تو توڑ پھوڑ مار دھاڑ شروع کر دیتے ہیں, بعض جمہوریت کفر, بعض کیا. تو یہ سارے نعرے غلط ہیں. اس وقت جو آپ کر سکتے ہو, جو آپ کے لیے سوٹیبل ہے, وہ راستہ اختیار کرو. اور اگر مکمل خیر نہیں لا سکتے کوئی بات نہیں, شر کو کم کرنے کی کوشش کر لو بس. یہ بھی اس پہ بھی آپ بری ہو جاؤ گے. 100% اصلاح نہیں ہوتی کوئی بات نہیں, برائی جتنی کم ہو سکتی ہے اتنی کر لو.
تو یوسف علیہ السلام نے یہ تھوڑی کہ مصر میں خلافت قائم کر دی اور پورا مصر جو ہے نا وہ تو زیادہ تر غیر مسلم تھے، اس میں جتنی خیر لا سکتے تھے یوسف علیہ السلام حکمت عملی سے لائے. اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک، اے اللہ تو نے مجھے بادشاہت دی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور خوابوں کی تعبیر کا علم مجھے سکھایا، فاطر السماوات والارض، اے اللہ تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی تو ہی میرا دوست ہے اور آخرت میں بھی تو ہی میرا دوست ہے، توفنی مسلمن، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میری موت جب ہو تو میں تیرا فرما بردار ہوں، ایسا نہ ہو اس بادشاہت میں اور اس خوشحالی والی زندگی میں تجھے بھول جاؤں. کتنی عبرت کی بات ہے، انسان کے پاس جب دولت آئے، پیسہ آئے تو وہ اللہ سے غافل. ادھر یوسف علیہ السلام تو پیغمبر ہیں، پیغمبر تھوڑی اللہ سے غافل ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے اسلام پہ قائم رکھنا. تو آپ کتنے ہی اچھے بننے کی کوشش کر لو، لیکن ہم سب سے زیادہ محتاج کس کے ہیں؟ اللہ کے. اللہ سے دیکھو، بار بار میں کہتا ہوں اس وقت کفر اور الحاد کا دور ہے. آپ کو اسلام کے برحق ہونے کے کتنے بھی دلائل ذہن میں آ جائیں، اس پر کبھی قناعت مت کرو، ہمیشہ اللہ سے بیکاریوں کی طرح دعا مانگو. اے اللہ پرفتن دور ہے، تو اگر میرے ایمان کی حفاظت کرے گا تو ایمان محفوظ ہوگا، تو نے اگر اپنی گرفت مجھ پہ ڈھیلی چھوڑ دی تو میں اس رو میں بہہ جاؤں گا. تبھی تو قرآن نے دعا سکھائی ہے کہ ہمارے نیک بندے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب تو نے ایک دفعہ ہمیں ہدایت دے دی تو ہمارے دلوں کو اب ٹیڑھا نہ ہونے دینا. یہ دعا مانگا کرو. اسلام ایمان بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. خاص طور پہ جو یورپ امریکہ میں جا کے رہتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کچھ بھی ہو جائے اپنے ایمان اور اسلام پہ کمپرومائز نہیں کرو کسی صورت میں نہیں. بھائی ہم مسلمان ہیں، بوانگے دوہل سب کو بتاتے ہیں، سب کچھ برداشت ہو جائے گا، ایمان سے پیچھے نہیں ہٹنا ہم نے. یہ کوئی چھوٹی نعمت تھوڑی ہے. اتنا لبرل ہوتا چلا جا رہا ہے آج کا مسلمان. چند مہینے پہلے کسی خاتون کا فون آیا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، اسلام آباد سے. تو میں نے ان کو مسئلہ بتایا، کہہ رہی ہیں بھائی میں اسلام کو مانتی ہوں، اچھا مذہب ہے، لیکن مجھے کوئی زیادہ اطمینان نہیں ہے اس پہ. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہی ہیں کچھ اعتراضات ہیں. تو ٹھیک ہے آپ کا اپنا مذہب ہے، میں بھی مسلم ہی ہوں، نماز پڑھ لیتی ہوں، لیکن ایسا اتنے لبرل ہو گئے بھائی. یہ جملہ آپ زبان سے، آپ پھر اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ رہے ہو؟ حقیقت میں آپ اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں ہو. اسلام قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ جو کسی اور دین کو فالو کرے گا نا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں دین صرف اور صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام ہے. تو آپ جب مسلم ہو بولے صرف اسلام برحق ہے، میں اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو نہیں مانتا، صرف یہی ہے. ہاں بد اخلاقی بدتمیزی نہیں کرنی غیر مسلم کے ساتھ. اسی وجہ سے ہم لوگوں سے کہتے ہیں آپ غیر مسلموں سے اچھا سلوک کرو، ان کی مذہبی رسومات میں شرکت مت کرو. کھلاؤ پلاؤ ٹھیک ہے، ہدیے دو ان کو، مذہبی رسومات میں شرکت نہیں ہوگی. اتنا لبرل نہ بن جاؤ کہ ان کی کرسمس میں آپ ان کے ساتھ شرکت کر رہے ہو، آپ ان کی ہولی میں، کیونکہ یہ مذہبی رسم ہے. مذہب میں اگر آپ نے شرکت کرنا شروع کر دی، اسلام اور کفر آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے. بھائی ہمارا مذہب عید الفطر عید الاضحیٰ منانے کی اجازت دیتا ہے، اس کے علاوہ ہمارے لیے سال میں تیسری کوئی عید نہیں ہے، اس کو منائیں گے. اور یہاں سے بات نکل بھی نہیں، 2 منٹ میں ایک اور اہم بات کر لوں. دیکھو جو اسلام کے شعائر ہیں نا، ان پہ کمپرومائز مت کرو. اسلام میں بڑا دن جمعے کا دن ہے. آج ہمارے بہت سے لوگوں نے، حکومت نے جب سے جمعے کی چھٹی ختم کی نا، اس کے بعد سے بہت سے لوگوں نے جمعے میں غسل کرنا چھوڑ دیا، صاف ستھرے کپڑے پہننا ایسے ہی آفس میں اٹھ کے نماز پڑھنے چلے جاتے. ہمیں یاد ہے بچپن میں ہر گھر میں لوگ جمعے کے دن نہاتے تھے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے. یہ شاعر میں سے ہے یہ چیز. مسلمان جمعے کا دن مناتا ہے، اس کو تعظیم دیتا ہے. یورپ میں جا کے پتہ ہی نہیں چلتا لوگوں کو آج جمعہ ہے کہ ہفتہ ہے کہ اتوار ہے. بھائی آپ غیر مسلم کنٹری میں جاؤ، رہو، کماؤ، ہم منع نہیں کرتے. جمعے کے دن یہ ثابت تو کرو کہ مسلمانوں کا یہ دن کیا ہے؟ بڑا دن ہے. نہاؤ دھو، جمعے کی نمازوں کے لیے جاؤ. آپ غیر مسلم کنٹریز میں رہو، لیکن عید الفطر کو یہ ثابت کرو کہ آج مسلمانوں کا بڑا دن ہے، اس کو ہم نے منانا ہے.
عید کے دن بھی پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے سو رہے ہوں گے بعض لوگ, کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. اب نہانا بھی بعض لوگوں نے چھوڑ دیا عید کو. ہم پہلے تانا دیا کرتے تھے کہ عید کے دن نہاتا ہے یہ آدمی بس, اب وہ تانا بھی کس کو دیں گے ہم جا کے. تو شاعر جو ہے نا اسلام کے, ان کو اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ, جب عید کا دن ہو بچوں کو بتایا کرو بیٹا نہا دھو کے کچھ آج ذرا منہ نا جو دکھڑے لے کے بیٹھے ہوئے ان کو تھوڑا سا ہلکا کرو, آج خوشی کا دن ہے, تھوڑا سا خوشی مناؤ آج بیٹھ کے. خیر کہاں سے کہا, بس یہ ختم ہو رہا ہے, یہ واقعہ بھی ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوسف علیہ السلام نے کیا دعا مانگی, توفنی مسلمن, اے اللہ مجھے مسلمان بنا کے موت دینا, والحقنی بالصالحین, اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے. اس کا مطلب میرے علاوہ بھی بہت نیک لوگ ہیں تو مجھے بھی ان میں. اور آج کچھ لوگ ایسے تبلیغ کرتے ہیں جیسے یہ 4-6 آدمیوں کے علاوہ دنیا میں کوئی نیک ہے نہیں. وما اکثر, آگے اللہ اس صورت کو ختم کر کے کیا فرماتے ہیں, ذالک من انباء الغیب, اے نبی یہ غیب کی خبریں ہیں, نوحیہ الیک, جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم, آپ وہاں موجود نہیں تھے جب وہ تدبیریں کر رہے تھے کہ یوسف کو ہم نے کنویں میں ڈالنا ہے, آپ اس وقت موجود نہیں تھے. لیکن یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے, واقعہ آپ ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, حالانکہ آپ کے ہاتھ نے کبھی ایک لکیر نہیں کھینچی, آپ یہود و نصارہ کے ساتھ اٹھے اور بیٹھے نہیں ہیں. تو یہ تو تورات اور انجیل کے واقعات ہیں جو تورات اور انجیل سے بھی زیادہ اچھے انداز سے آپ بیان کر رہے ہیں. تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہودی ایمان لے آئیں, غیر مسلم ایمان لے آئیں, لیکن قرآن کہہ رہا ہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین, اے نبی آپ میں کتنی حرص پیدا ہو جائے ایمان کی, لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ کیا اس دعوت میں کمزوری ہے؟ کیا اللہ کی نشانیوں میں کمزوری ہے؟ اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یہ تو یوسف کا ایک واقعہ ہے. زمین اور آسمان میں لاکھوں کروڑوں نشانیاں ہیں جن کو یہ صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ, اور کنی کترا کے نکل جاتے ہیں, اعراض کرتے ہیں صبح و شام. آج میں عصر کے بعد, مجھے نا پرندے پالنے کا شوق ہے, مور ہمارے ایک دوست نے پالا ہوا ہے, میں گیا, اتنے خوبصورت پر اس کے, اتنی لمبی جیسے کوئی بنارسی کی ساڑی پہنی ہوئی ہوتی ہے نا کسی نے خوبصورت ڈیزائننگ والی, اور پھر وہ مور جب اپنے پروں کو پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کسی نے پینٹنگ کی ہے, پینٹنگ کی ہے. اتنی بڑی بڑی نشانیاں صبح و شام دیکھ کے بھی خدا کے وجود پر ایمان نہیں لے کر آتے. تو اللہ کہتے ہیں اے نبی آپ ان کو یوسف کیا 100 سینکڑوں واقعات اور بھی سنا دیں, یہ لاکھوں نشانیاں صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن پھر ان سے اعراض کرتے ہیں. اعراض کا مطلب کیا؟ اپنا مطلب تو حاصل کرتے ہیں. جب مور دیکھیں گے ڈاکومنٹری بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیں گے, اس کا بزنس شروع کر دیں گے, یہ سارے کام تو ہوں گے. ایک مور کو دیکھ کے بولیں گے 1 مور, ایک اور مور چاہیے, ایسا ایک اور چاہیے. لیکن اس کو دیکھ کر خدا پر ایمان لانا کہ خدا, آپ جاؤ صحرائی علاقوں میں نا پرندے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. یہ جو سرخاب ہے بلوچستان کا سرخاب دیکھو آپ کبھی, صحرا ہیں, پہاڑ ہیں, پانی نہیں ہے, گھاس پھوس نہیں ہے, سرخاب ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کتنے سال بیٹھ کے اس کے پروں میں کسی نے پینٹنگ کی ہے, کئی سالوں کا کام ہے پھر جا کے یہ آیا ہے. اور مور کے پروں پہ جب روشنی پڑتی ہے نا سورج کی, الگ سے ریفلیکٹ ہوتی ہے وہ اس کی لائٹ, وہی اپنے پروں کو پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے. کوا کیوں نہیں کر لیتا یوں ایسے پر ہے بھائی؟ اگر یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے, ایوالو ہوا ہے, یہ ایوولوشن کا نتیجہ ہے, تو کوے کو چاہیے تھا کہ مور کو جب وہ دیکھتا کہ وہ بار بار اپنے پر پھیلا کے اسٹائل مار رہا ہے, تو کوے کو چاہیے وہ بھی ایک دفعہ اسٹائل مار لے نا. کوے کو پتا ہے میرے پروں کے اسٹائل میں کوئی ویلیو نہیں ہے, نہ میری آواز میں دم ہے, میں کائیں کائیں کروں گا پبلک کہے گی خاموش ہو جا. مور جب بولتا ہے تو کتنا خوبصورت بولتا ہے, کیا پیاری آواز نکلتی ہے اس کی. تو اللہ کہتے ہیں یہ بہت ساری نشانیاں ہیں جن کو یہ صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن ان سے اعراض کرتے ہیں. افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ اللہ, اللہ کہتے ہیں کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ کا عذاب تم پر آسمان سے آ جائے؟ اللہ بھی نشانیاں دکھا رہے, عذاب بھی دکھا سکتا ہی سبیلی. پھر بھی اگر یہ ایمان نہ لے کر آئیں تو اے نبی آپ ان کو کہہ دیں قل ہذہ سبیلی, میرا تو یہی راستہ ہے. کیا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ, میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا رہوں گا. انا علی بصیرت, بصیرت کے ساتھ بلاؤں گا.
انا میں بھی دعوت دوں گا، ومن اتبعنی اور جو مجھے فالو کریں گے وہ بھی تمہیں لبرلزم سے، ایتھیزم سے اور ان تمام تحریکوں سے نکال کے کس کی طرف بلائیں گے؟ اللہ کی طرف. وسبحان اللہ اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے. وما انا من المشرکین خدا کی طرف دعوت دینے والے اور بھی ہیں. ہندو بھی بھگوان کی طرف بلاتے ہیں، عیسائی بھی بلاتے ہیں، یہودی بھی بلاتے ہیں، لیکن میری جو دعوت ہوگی وہ خالص ایسے خدا کی طرف جس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کروں گا. آگے قرآن آخر میں کیا کہتا ہے؟ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان واقعات میں عقل والوں کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے. اگر کوئی غور کرے، عبرت حاصل کرے. ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس کو گھڑ لیا گیا ہو. ولکن تصدیق الذی، لیکن یہ واقعہ تصدیق کر رہا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں. کیا مطلب؟ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی. تو یہ قرآن تو انہی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے. وتفصیل کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کر دیا. وہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے، گائیڈنس ہے. ورحمتن، اور رحمت ہے. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہتے ہیں. جو ایمان لانا، جن کو چاہتا ہے نا کہ ہمیں دلائل ملیں تو ہم حق بات کو مانیں، تو ان کے لیے یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی. دیکھو بعض دفعہ آپ کو سیدھا راستہ بتا تو دیا جاتا ہے لیکن وہ ہوتا بڑا خطرناک ہے، مسائل ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہے یہ سیدھا راستہ بتائے گا لیکن تمہیں ساتھ ساتھ بتا دے گا اس راستے میں تمہارے لیے رحمت بھی ہے. ایک بزرگ کی بات سنا کر بیان ختم کرتا ہوں. اسلام پر عمل کرنے میں نا دنیا میں بھی بڑی راحت ہے، بڑی مزے کی زندگی ملتی ہے. قرآن نے بھی کہا. میں جب ایک حدیث سنتا تھا کہ دنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، تو حقیقت ہے مجھے بڑا اشکال ہوتا تھا کہ دنیا تو مومن کے لیے ایک بڑی راحت کی جگہ ہے. کیونکہ آپ اگر اسلام کو فالو نہیں کرتے، ٹینشنیں ہی ٹینشنیں. آپ شراب پیو گے، آپ زنا کرو گے، آپ کی زندگی سے طہارت اور پاکیزگی ختم. تو میں سوچتا تھا یہ حدیث کا مطلب کیا ہے. تو میں نے ایک بڑے عالم بزرگ صدیوں پہلے گزرے، نام ان کا ذہن میں نہیں، ان کا قول سنا. وہ کہتے ہیں مجھ سے ہر حدیث حل ہو گئی ہے، ہر حدیث کی شرح میں نے کر لی ہے، ہر حدیث کا مطلب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن مجھے اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ کہاں سے ہو گئی. مومن ہی کے مزے ہیں اس دنیا میں. کیونکہ جو صحیح زندگی اسلام کے ساتھ نہیں گزارتے نا، آپ ان کی زندگیوں کا حشر دیکھو جا کے. عجیب باولے ہوئے بنے پھر رہے ہیں، وہ پاگل ہوئے ہوئے ہیں وہ. اور جو مذہبی لوگ ہیں آپ ان کی لائف دیکھو گے وہ بہت سکون میں ہوں گے. تو میں نے کہا کہ یار جب اتنے بڑے بزرگ کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا تو ہمیں بھی اگر نہیں آیا تو کیا ہو گیا. بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید ہے، یہ ظاہر کے اعتبار سے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کیونکہ پابندیاں ہیں نا. ارے جو قید میں ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے تھوڑی جہاں مرضی نکل، اس کو تو ٹائم پہ کھانا ملے گا، ٹائم پہ سوئے گا. تو یہ بظاہر قید خانہ ہے. بظاہر کا مطلب آپ شراب نہیں پی سکتے، آپ زنا نہیں کر سکتے، آپ کو نماز ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی، رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ بظاہر قید خانہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ مومن کے لیے قید خانہ نہیں ہے. یہ ایسی قید ہے جس میں لذتیں اور مزے ان لوگوں سے زیادہ ہیں جو قید سے آزاد ہیں. کیونکہ جب آپ بے لگام ہو گئے نا اور ہر خواہش کو پورا کرنے کی ٹھان لیا آپ نے، تو پھر آپ کا سکون برباد. دیکھ لو جا کے ڈپریشن کی بیماریاں کن لوگوں میں زیادہ ہیں، ٹینشنیں کن میں زیادہ ہیں. اور ادھر یعقوب علیہ السلام کو کتنی ٹینشنیں ملی ہیں، کتنی. اس کے باوجود بھی کس میں ہیں؟ امیدوں میں، راحت میں، کہ میرا اللہ وہ کچھ کرتا ہے، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو امیدیں. ورنہ کسی اور کے ساتھ ایسا ہوتا وہ تو لٹک کے، دنیا داروں کے ساتھ ہوتا وہ تو ڈپریشن میں جا چکا ہوتا. اول تو ہوتے ہی نہیں بچے اتنے، اس کی پہلی بات تو یہ. بچوں کی خوشیاں ہی دیکھنا نصیب نہیں ہوتی. اس کو کیا پتا کہ بھائی کیا ہوتے ہیں، بیٹے کیا ہوتے ہیں، 11 ستارے کیا ہوتے ہیں، شمس و قمر کیا ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے یار بس ایک 50 سال میں ایک لڑکی کو گرل فرینڈ بناتا اور پھر بچے اس کی ابا اماں کی آپس میں شادی کرا دیتے. ایسا ہوا ہے. بچوں نے کیا کرائی ہے؟ انگریزوں کے ہاں سب سے زیادہ غیرت مند، جس کی غیرت پر انسان کے پسینے نکل آئیں، بے غیرتوں کے پسینے نکل آئیں، وہ غیرت مند ہوتا ہے جن کے بچے خوشی مناتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس نے آپس میں شادی کی. یہ بہت غیرت کی بات ہے کہ ہمارے یہ لندن سے آئے، مجھے ان کو
دیکھ کیسی آ رہی ہوتی ہے کہ اتنی وفادار ہیں میرے ابا اور اماں کہ آپس میں الحمدللہ وہ کیا کر رہے ہیں, شادی کر رہے ہیں. بچے خوش ہوتے ہیں کہ میرے ابا میری امی ہی سے شادی کر رہے ہیں, اور ابا اماں کو خوشی ہوتی ہے کہ مسلمان کتنے بے وقوف, شادی پہلے کرتے ہیں بچے بعد میں, اس سے کتنی ٹینشن, شادی میں خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. ہمارے ہاں جب ابا اماں کی شادی ہوتی ہے تمبو لگانے کے لیے پہلے سے بچے ہمارے موجود ہوتے ہیں, کرسیاں لگانے کے لیے بچے. اب دیکھو پھر وہ بزرگ بولیں گے آپ ہنسا رہے ہو, حضرت تھوڑا سا تو انجوائے کر رہے ہیں, بیان ختم ہو گیا نا, اب اتنی ٹینشن والی ہم زندگی کیوں آپ ہمیں لا رہے ہیں ٹینشن میں, تھوڑا سا خوش ہونے دیں ہمیں بھی. اور ہمارے پاس کیا ہے, نہ گیس ہے نہ بجلی ہے, کرپٹ حکمران ہیں. اب تھوڑا سا خوش ہونے پر بھی اگر آپ پابندی لگا دو گے تو یہ تو برا ہو جائے گا نا. اچھا میں نے اس دن کہا تھا نا کہ فہد کا واقعہ بتایا تھا کہ وہ وہاں ہومو سیکشولیٹی اتنی بڑھ رہی ہے کہ وہ, میں ان سے کہہ رہا تھا بچے پیدا ہوں گے تو ایسا نہ ہو کوئی میل بہو اٹھا کے لے آئے, وہ کوئی میل بہو لے آئے. مجھے پتہ چلا ایسا ہو رہا ہے, میں تو ایسے ہی مذاق میں کہہ دیا تھا, فون آیا کسی کا کہ میرا بیٹا کہہ رہا ہے میں نے وہ بندے سے شادی کرنی ہے. اڑے میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو, وہ باپ پریشان ہے, کہہ رہا ہے یار اس کمبخت کو میں کیسے سمجھاؤں, وسیم سے شادی کر رہا ہے میرا بیٹا. ایک مثال دے رہا ہوں, باپ کا فون آیا. میں تھوڑے کردار چینج کر دیتا ہوں تاکہ لوگ اصل تک نہ پہنچیں, پوری بات میں کھل کے نہیں, کیونکہ وہ لوگ سمجھ جائیں گے نا میرا راز, تو میں تھوڑا سا, لیکن حقیقت میں ایسا ہو رہا ہے. باپ کا فون آیا کہ میرا بیٹا کمبخت شادی کر رہا ہے بندے سے, اور میں ٹینشن میں ڈپریشن میں گیا ہوا ہوں, تو کیا کروں میں, اس کمبخت کو کیسے سنبھالوں. میں نے کہا حضرت میں نے تو 2 دن پہلے بیان میں مذاق میں کہا تھا, اور اب یہ کیا ہو رہا ہے, سچی مچی میں اللہ نے دکھا دیا. اب آپ بتاؤ یار اللہ کی پناہ ہے یا نہیں. تو اللہ سے بچائے. تو بھائی ہدایت اللہ کی ہے, جو اس سے ہٹے گا نا وہ گیا, بس گیا کام سے. تو اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے ہمیں ٹوٹا پھوٹا مسلمان بنایا ہے, پہلے آڑے ترچے ٹیڑے میڑے ہیں لیکن مانتے تو ہیں نا, غلط کو غلط سمجھتے ہیں, صحیح کو صحیح. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.